السلام علیکم ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ ہم انہی ہی سچویشنز کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید آپ کو اس میں کچھ تھوڑی سی باتیں یکسانیت کا آپ کو شکار ہوں، آپ لگیں کہ یہ ہم ان باتوں کو سنتے آ رہے ہیں، لیکن یہ ساری کو ریلیٹ ہیں۔ میرا مقصد ایک کنسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے، ایک تھیم جو ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر اس کو اجاگر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا رسپانس آپ سے چاہنا ہے۔ تو مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں اور پھر ان کو اپنے اوپر اپلائی کریں، اور جو سکم یعنی جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ اس کا ٹاپک آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ ذہنی غلامی سے نجات۔ تو ذہنی غلامی سے نجات کیسے؟ کس کی ذہنی غلامی آپ کر رہے ہیں؟ کون سی غلامی آپ کر رہے ہیں؟ کہاں سے نجات آپ کو چاہیے؟ آپ کے اندر یہ سوال اٹھنا چاہیے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا ہر ایک عمل جو ہے کسی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ مطلب کہ آج ہم بڑے خوش ہیں تو کوئی ہمیں کہتا ہے کہ کیا بات ہے، آج تو بڑے خوش ہو، بڑے خوش نظر آ رہے ہو، بڑے چہک رہے ہو، بڑے فریش ہو۔ تو ہم کہتے ہیں ہاں یار آج بات ہی ایسی ہوئی ہے کہ میں بڑا ہیپی ہوں، بڑا فریش ہوں۔ یعنی آپ اس کو کسی کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آج میں خوش اس لیے ہوں کہ آج ایک خوشی کی بات ہوئی ہے۔ آپ کی سوچ کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق جو دوسرے کا رسپانس یا کوئی کام آپ کا ایسا ہو گیا جو کہ آپ چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو جائے اور وہ ہو گیا اور آپ ہیپی ہو گئے۔ اگر آپ کسی دن بہت اداس اور زردہ ہیں تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیا بات ہے، آج بہت اپسیٹ ہو، سیڈ ہو، تو کہتے ہیں یار بات ہی ایسی ہے یار، میں کیا بتاؤں تمہیں، میں اتنا اپسیٹ ہوں کہ یہ بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ فلاں نے مجھے ہرٹ کر دیا، فلاں نے میری بات کا رسپانس نہیں دیا، میں اس کے ساتھ اتنا اچھا چلا، میں اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا، لیکن اس نے مجھے ان رسپانس جو ہے مجھے انسلٹ کیا ہے، مجھے گڈ رسپانس نہیں دیا، اور میری ساری جو محبت کو، ساری چاہت کو، ساری ایک ڈیووشن کو اس نے ضائع کر دیا۔ تو میں بڑا اپسیٹ ہوں، اس کے بیہیویئر سے میں اپسیٹ ہوں، اس کے اوائڈ کرنے سے میں اپسیٹ ہوں۔ تو آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم یہ ایموشنلی سلیو ہیں؟ یہ ایموشنلی سلیوری ہے، ذہنی غلامی ہے جو کہ جذبات کے اندر سے ہے۔ ہم ڈپینڈ کر رہے ہیں، ڈپینڈنٹ ہے دوسرے کے اوپر، ہماری ڈپینڈنس کسی کے اوپر ہے۔ ہم خوش ہیں تو اس کی وجہ بھی کوئی اور ہے، ہم اداس ہیں تو اس کی وجہ بھی کوئی اور ہے۔ تو ویئر وی آر، ہماری جو اندر کی پاور ہے وہ کہاں گئی؟ ہمارے اندر کی جو شخصیت ہے وہ کہاں گئی؟ میں کہاں گیا؟ میرا وجود کہاں گیا؟ میری خوشی، میرا غم جو کہ مجھ سے لنک کرتا ہے وہ کہاں گیا؟ اگر آپ نے ڈپینڈ کرنا ہے دوسروں کے اوپر تو پھر آپ کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کس کے بغیر؟ یہ موبائل کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، نیٹ نہ ہو میرا گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ لیپ ٹاپ کے بغیر تو میں چل ہی نہیں سکتا کہیں، یہ فلاں چیز ہے اس کے بغیر تو مجھے، یہ خوشبو مجھے اتنی پسند ہے کہ میرا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، میں نہیں چل سکتا اس کے بغیر، یہ فلاں سواری میری ہے اور میں اسی کے اوپر ٹریول کرنا پسند کرتا ہوں اور اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، میں کمفرٹ لیول نہیں مجھے ملتا۔ تو یہ ہم نے سو کالڈ، جب ہم اگر سوچیں تو ایسا لگے گا کہ سو کالڈ قسم کی چیزیں ہم نے خود سے سیلف اڈاپٹیڈ ہیں، ہم نے خود اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، اور اس میں ہم ڈپینڈنس ہیں، دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ جب ہم انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہیں تو ہم تو ذہنی طور پہ غلام ہو گئے، خواہشات کے غلام ہو گئے، اپنی ترجیحات کے غلام ہو گئے، اپنی جو ہماری طلب ہے ہم اس کے غلام ہو گئے، اور وہ کسی سچویشن کے اندر بھی ہم غلام ہو سکتے ہیں، کسی پرسن کے ساتھ بھی ہماری غلامی ہو سکتی ہے۔ سچویشن مینس کوئی سچویشن ایسی ہو گئی ہے جس نے آپ کو بہت پلیز کر دیا ہے اور آپ بڑے ہیپی ہو گئے ہیں، تو اس سچویشن کے اندر رہنے سے آپ کی جو ایک دم سے وہ ایک طبیعت کے اندر ایک بڑی اچھی گلومی فیلنگ آ گئی، اچھی فیلنگ آ گئی ہے، اور وہ آپ بڑا فریش ہو گئے ہیں، اور جو گلومی فیلنگ سے ختم ہو گیا۔ اور کبھی آپ گلوم ہو جائیں، بالکل گلومی فیلنگ میں ہے، بڑی آزردہ سی کنڈیشن ہے، وہ بھی سچویشن ہے، تو کبھی کبھی کوئی سچویشن کاؤنٹ کرتی ہے جو آپ کو خوشی یا غم دیتی ہے،
اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی بندہ ایسا اس کا اچھا بیہیویئر یا برا بیہیویئر آپ کو جو ہے وہ خوش کر دیتا ہے یا ناراض کر دیتا ہے، اور آپ اپنے اندر سے کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. ایک شخص نے آپ کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا تو آپ اس کے بیڈ بیہیویئر کے غلام ہو گئے ہیں، آپ اس کا گڈ بیہیویئر چاہ رہے ہیں. آپ کے اندر یہ ڈیزائر پیدا ہو گیا ہے کہ اس کو میرے سے سوری کرنا چاہیے، اس کو مجھ سے اچھا بیہیو کرنا چاہیے، لیکن آپ اس پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں، وہ آپ کے باہر ہے، آپ کے اندر نہیں ہے. آپ اس کو اپنے اندر گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی سوچ کے مطابق. آپ کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ آپ کے باہر کی دنیا ہے، آپ کے اندر کی دنیا نہیں ہے. اب چونکہ آپ نے ایکسپیکٹیشنز لگا لی ہیں اور ڈپینڈ کر لیا اس کے اوپر کہ اگر وہ مجھے اچھا بیہیو کرے گا، اگر وہ مجھ سے سوری کرے گا، دین مجھے سیٹسفیکشن ہوگی. اور جب تک یہ نہیں ہوگا آپ اپنی اندر کی جو پاور ہے، جو انر سول ہے، اس کو آپ مسلسل آپ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور اپنی طاقت کو کم کرتے جا رہے ہیں. کٹتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. تو آپ نے کبھی کوشش کی اس کو اوور کم کرنے کی؟ کبھی کوشش کی اس میں سے نکلنے کی؟ نہیں. ہم ایک دم سے انڈلج ہو جاتے ہیں کہ وائی، اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا کیوں کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو میرا فون اٹھانا چاہیے، اس کو مجھ سے بات کرنی چاہیے، اس کو میری بات کو سننا چاہیے، اس کو میری بات کے مطابق مجھے میری سوچ کے مطابق مجھے رسپانس آنا چاہیے، کاز میں اس کے ساتھ مخلص ہوں، میں اس کے ساتھ سنسیئر ہوں. بھئی دوسرا بندہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہے مخلص، وہ تو سنسیئر نہیں ہے، وہ تو آپ کے پیشنس کو نہیں سمجھ رہا. آپ کس طرح سے اس کے اوپر اپنی سوچ کو امپوز کر سکتے ہیں؟ وہ انڈیپینڈنٹ ہے اپنی سوچ کے اندر، وہ نہیں رسپونڈ کر رہا، وہ رسپونڈ وہ کر رہا ہے جو کہ اس کی انر سول اس کو کہہ رہی ہے، جو کہ اس کی اندر کی طاقت اس کو بتا رہی ہے. جو پرسیپشن اس نے لی ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں. اس کو آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو آپ سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، آپ کی بات کے اوپر اس کو کوئی ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں اور وہ رسپانس نہیں کر رہا. اگر وہ اوائڈ کر رہا ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. تو آپ اس پہ ڈپینڈ کر کے اپنے آپ کو ایک بیماری کے اندر لے کے جا رہے ہیں. ڈیزیز کو اگر آپ توڑ کر کریں تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایز کو ڈی کر دیا ہے، ختم کر دیا. اپنی آسانی کو آپ نے صرف اس سوچ کے ساتھ جو ہے بیماری بنا لیا ہے. اب آپ غلام ہو گئے، آپ سلیو ہو گئے ہیں، اور ایک دم سے آپ نے دوسرے کو ماسٹر بنا دیا ہے، اس سچویشن کو ماسٹر بنا لیا ہے، اس بندے کو اپنا ماسٹر بنا لیا ہے، اور آپ اس کے غلام ہو گئے ہیں. اب جب تک وہ آپ کے ساتھ گڈ بیہیو نہیں کرے گا، جب تک وہ آپ کو پازیٹیو رسپانس نہیں دے گا، جب تک وہ آپ کی سوچ کے مطابق نہیں چلے گا، تو آپ جو ہیں غلام ہی رہیں گے. ہاؤ کین یو بی اے کریٹر، ہاؤ کین یو بی اے ماسٹر؟ وہ تب ہوگا جب آپ گیٹ ریڈ کریں گے، اس میں سے نکلیں گے، اس سوچ میں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں گے. اٹس اے ٹف تھنگ، آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بار بار آپ کو ریپیٹیشن پہ جانا پڑے گا. موٹیویشن آپ کو آپ کو دینی پڑے گی، سیلف موٹیویشن. بار بار اپنے اندر اس بات کا احساس دلانا پڑے گا کہ سو کے فائن، واٹ آئی ایم اے کریٹر، واٹ آئی ایم اے ماسٹر. میری پاور، میری انر فیلنگس، میری سوچ، میرا سب کچھ بہتر ہے اس سے. اگر اس نے مجھے رسپانس نہیں کیا، اگر اس نے میری بات کا اس طرح سے رسپونڈ نہیں کیا تو ہو کیا، مجھے اس کو اپنے دل پہ نہیں لینا، اس کے ساتھ اپنی پرسنالٹی کو میں نے خراب نہیں کرنا، میں نے اپنے آپ کو ہرٹ نہیں کرنا. تو ایک دم سے جب بھی ایسی فیلنگز آئیں، ایسی سچویشن میں گر جائیں، تو فوراً جو فرسٹ تھاٹ آپ کے مائنڈ کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ آپ کریٹر ہیں، آپ ماسٹر ہیں. اس سوچ کو اپنے دماغ کے اندر لے آئیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لیے وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ٹیکل کرنا آسان ہو جائے گا. پھر آپ ایک کریٹر کے طور پر، آپ ایک ماسٹر کے طور پر آپ جو ہے اس کو ڈیل کریں گے، اور وہ بندہ جو ہے، وہ سچویشن جو ہے وہ آپ کی سلیو بن جائے گی، آپ کی غلام ہو جائے گی. تو ذہنی غلامی سے نجات آپ کو اس طرح سے مل جائے گی، آپ اس میں سے نکل آئیں گے باہر. لیکن اگر آپ اسی کے اندر چلتے رہیں گے تو ڈپینڈ کرتے رہیں گے تو آپ غلام رہیں گے. جب انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، انڈیپینڈنٹ آپ اپنے اندر کی جو سوچ ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرنا سیکھیں. انر سول کو، انر فیلنگس کو، اپنے اندر کی جو پاور ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کریں. وہ کیا ہے؟ آئی ایم دی کریٹر، آئی ایم دی ماسٹر. میں اس کا سینئر ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میرے پاس عقل ہے، میں اس کو ٹیکل کر سکتا ہوں. آئی کین ڈو دیٹ. میرے اندر اتنی بل ہے، میرے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے. اگر اس نے مجھ سے مس بہیو کیا ہے تو ڈزنٹ میٹر.
مجھے اس کو اس بات کو ریئلائز نہیں کروانا، مجھے اس کا سلوشن نکالنا ہے، مجھے اس کو اوائڈ کرنا ہے. آپ اس کو اوائڈ کر دیجئے، آپ اس سچویشن میں سے نکل آئیے. تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا کہ آپ ایک ذہنی غلامی سے ایک آزادی کی طرف، فریڈم کی طرف آ جائیں گے. آزادی جب آپ کو ملے گی تو پھر آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. انڈیپینڈنس دیکھتے ہیں نا، انڈیپینڈنس ڈے ہے جی، پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے، فلاں کا انڈیپینڈنس ڈے ہے. وہ کیا ہے کہ وہ آزادی ہے جس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے لیجسلیشن کے مطابق، اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. تو سر سے پاؤں تک آپ کی ایک ٹیریٹری ہے، آپ کی ایک ریاست ہے. اس ریاست کے آل ان آل آپ ہیں، باقی سب آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، آپ کے انڈر ہیں. تو آپ نے ان کے ساتھ کوپ کرنا ہے، آپ نے ان کو چلانا ہے، نہ کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنی ایموشنلی سلیوری لینی ہے، اور نہ ہی آپ نے ان کے ساتھ اپنی ذہنی طور پر اپنے آپ کو غلام بنانا ہے. اگر یہ سب کچھ کرنا تھا پھر آزادی حاصل کرنے کا مقصد کوئی نہیں رہا. تو ذہنی غلامی سے، ایموشنل سلیوری سے آپ کا جو سفر فریڈم کی طرف ہے، جو انڈیپینڈنس کی طرف ہے، وہی آپ کو جو ہے ایک اچھی شخصیت کا مالک بنا کر سامنے لے کر آئے گا. ورنہ اللہ نے جو خداداد صلاحیتیں آپ کو دی ہوئی ہیں وہ دب جائیں گی، وہ آپ کے اندر ہی رہ جائیں گی، آپ کے ساتھ ہی چلی جائیں گی. اور اللہ پوچھے گا کہ تجھے میں نے دنیا میں بھیجا تھا اور کس کام کے لیے بھیجا تھا، تو نے کیا کیا؟ جسم دیا تھا، اس سے کیا کام لیا؟ دماغ ذہن دیا تھا، اس کو کس کام پہ لگایا؟ اپنی طاقت کو کہاں پر یوز کیا؟ اپنے الفاظ کو بولنے کا فن دیا تھا، کہاں پر لگایا؟ یہ ہنر دیا تھا، اس سے فائدہ اٹھایا، لوگوں کا فائدہ پہنچایا؟ تو آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ایک حدیث مبارک ہے کہ کہا گیا کہ کسی کے چھوٹے شر سے بچو. جو کسی کے چھوٹے شر سے نہیں بچتا وہ اس کے بڑے شر کے لیے تیار رہے، اپنے آپ کو تیار رکھے. اگر آپ کسی کے چھوٹے شر سے نہیں بچیں گے، اس کے تھوڑے شر سے نہیں بچیں گے، تو پھر تیاری کر لیجئے آپ بڑے شر کو ویلکم کر رہے ہیں. اس کے بڑے شر کا آپ کو شکار ہونا پڑے گا. کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو کہ اس کو اکساتا رہتا ہے، جو اس کا نفس ہے، جو اس کو ہر وقت ترغیب دیتا ہے. تمہاری انسلٹ ہوئی ہے، تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا بدلہ لینا چاہیے، اس کو معافی مانگنی چاہیے، اس کو تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے چاہیے. تمہاری عزت نفس مجروح ہوئی ہے، تم نے اس کے لیے یہ کچھ کیا، تم نے اس کے لیے یہ کچھ کیا، اس کے رسپانس میں تمہیں کیا ملا؟ تو آپ غلام بن گئے ہیں ان تمام باتوں کا، ان تمام چیزوں کا جو کہ آپ کو اس طرف اکسا رہی ہیں. اور سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب جسموں کی جنگ نہیں ہے، اب نفسوں کی جنگ ہے. اب جنگ اپنے نفس کے ساتھ لڑنی ہے، اپنے نفس کے ساتھ لڑنی ہے. اب میرا گزارا نہیں ہوتا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میرا اس کے بغیر چلتا نہیں ہے، میرا اس کے بغیر یہ نہیں ہوتا. بھائی کیوں؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، تو کیوں نہیں آپ اس میں سے اپنے معاملات کو بہتر طور پر چلا سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں. یو آر اے گڈ مینیجر، یو آر اے گڈ سپروائزر، یو آر اے گڈ کریٹر. کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، تخلیق کرتا ہے، اور اس نے یہ صفت جو ہے مرد اور ایک عورت کو دی ہے. اس تخلیق کار کے طور پر اس نے یہ صفت دی ہے کہ جو بچہ پیدا کرنے کے اندر استعمال ہوتی ہے. اللہ نے وہ تمام کی تمام چیزیں دی ہیں، لیکن خالق کائنات رب السماوات وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے، آل مائٹی، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے. لیکن جب ہم اس طرح کی اپنے اندر ایموشنلی سلیوری اور اپنی ذہنی غلامی لے لیتے ہیں تو پھر ہم اس کی رحمت سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور جو اس کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے پھر وہ شر کے اندر چلا جاتا ہے، پھر شر اس کے اوپر اپنا غلبہ پا لیتا ہے. اس لیے پازیٹیو سوچئے، پازیٹیولی چلیے. کسی نے آپ کے ساتھ برا بھی کر دیا ہے، آپ کی اچھائی کے جواب میں کسی نے برا بھی کر دیا ہے، تو آپ صلہ اللہ سے مانگیے، اس بندے سے مت مانگیے. اس پہ ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیجئے. انشاءاللہ آپ اس میں سے نکل آئیں گے، آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. آپ اس ڈیزیز میں سے نکل آئیں گے. جب اپنے آپ کو آپ ایز کرنا شروع کر دیں گے تو ڈیزیز ختم ہو جائے گی. جب اپنے آپ کی انر پاور کے اوپر آپ غور کرنا شروع کر دیں گے تو انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. آپ اندر والے کے اوپر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا. اور اس کے لیے کیا ہے؟ ایک رول ماڈل ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ان کی سیرت طیبہ ہے، ان کے اقوال ذریعے ہیں، ان کے تمام باتیں ہیں جو کہ ہمارے لیے گولڈن ورڈز ہیں. کبھی کبھی ہم لفظوں کے بھی غلام ہو جاتے ہیں. اس کے لفظوں سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، اس کے بیہیویئر سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، تو ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے اندر سے نکل آئیے. دوسرے کو ایک بیمار سمجھ کر، اس کو ایک ذہنی مریض سمجھ کر اس کو اوائڈ کر دیجئے. اپنے آپ کو ایک بہتر اور سپر ایک انسان سمجھ کر آپ اپنے آپ کو اوپر رکھیں، اور اس کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اور رب کی طاقت جب ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اور ہماری زندگیوں کے اندر اس کو راسخ کر دے. انٹل نیکسٹ ویڈیو، فی امان اللہ.